طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ اصحاب میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے اور جماعت صحابہ میں سابقین و اولین کے زمرے میں لاتے ہیں۔ اور اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے حضرت طلحہ کا، کہ آپ بسلسلہ تجارت بصرہ گئے اور وہاں ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا کہ مکے میں احمد نبی پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون احمد؟ پادری نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ نبی آخر الزماں ہیں، ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ ان کی پہچان کا نشان یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں کے شہر مدینہ المنورہ کی طرف جائیں گے۔ اور پھر جب واپس آئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ بے شمار آپ پر ظلم و ستم کیا، کفار نے ستایا، مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی حضرت طلحہ جب شہید ہوئے، کیونکہ آپ جنگ جمل کے دوران آپ کو ایک تیر لگا تو آپ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد آپ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا، اور جس مقام پر آپ کو دفن کیا وہ قبر نشیب کے اندر تھی۔ کبھی کبھی اس میں پانی بھی آ جاتا تھا، پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو متواتر خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا کہ مجھے قبر سے نکالا جائے۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اپنا خواب بیان کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر 10,000 درہم ایک صحابی کا مکان خریدا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش، یعنی پرانی قبر سے آپ کی مبارک لاش نکال کر نئی قبر میں دفن کیا، اور آپ کا جسم صحیح سلامت تھا۔ یعنی اندازہ لگائیں میرے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت طلحہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت کہ آپ کے جسم بلکہ آپ کا کفن بھی صحیح سلامت۔ تو اب غور کیجئے گا کہ ایسی کچی قبر جو پانی میں بھی ڈوبی رہتی تھی، تو ایک اللہ کے ولی اور نبی علیہ السلام کے صحابی شہید کی لاش خراب نہیں ہوئی، مٹی نے اس کو چھوا تک نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر نبی علیہ السلام کے جو صحابہ با کرامت اور اللہ کو کس قدر وہ پیارے ہیں، اور کتنے ہی وہ لوگ بد دین ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا۔ بھائیو، نبی پاک کے تو غلاموں کے جسم سلامت ہوتے ہیں، نبی کے جسم کی تو کیا بات ہوگی۔